داغستان کے حاجی مراد 60 سال تک زندہ رہے، جن میں سے بیشتر داغستان پر روسی قبضے کی مزاحمت میں صرف ہوئے اور ان میں سے کچھ اپنے ملک کے مختلف شہزادوں اور قبائل پر تقسیم اقتدار کی مہم جوئی میں صرف کیے، اور ان میں سے ایک بڑی مہم جوئی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس طرح داغستان کے حاجی مراد نے دونوں دشمنوں کو یکجا کر دیا۔ وہ ایک تجربہ کار کمانڈر تھا۔ اس کے ہاتھوں کئی سالوں تک روسی سامراجی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں تک کہ روسیوں نے اسے ریڈ شیطان کہا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھی مزاحمتی جنگجوؤں کے ساتھ بھی اقتدار میں جدوجہد کی اور اس نے روسیوں کا تعاون بھی حاصل کیا، لیکن اس کی زندگی کا اختتام روسیوں کے ہاتھوں میں تھا۔ تو آئیے اس دلچسپ آدمی کی کہانی کے بارے میں جانتے ہیں، جو بلا شبہ اپنے ہم وطنوں میں ایک ہیرو سمجھا جاتا ہے، جس کا سر روس میں 1.5 صدی سے زیادہ عرصے سے سینٹ پیٹرز برگ کے کنسٹ کیمرا میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ فطرت نے داغستان کے ملک کو ایک مراعات یافتہ مقام اور متبرک پہاڑی فطرت دی ہے، اور یہ قدرتی تحفہ روسی استعمار کے خلاف اس کا ایک مضبوط نقطہ تھا، اور اسی وقت اس کی ایک کمزوری بھی تھی۔ داغستان 2 بڑی سلطنتوں کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا ملک تھا، جو مشرق اور شمالی مشرق میں روسی زار شاہی اور مغرب اور شمال مغرب میں سلطنت عثمانیہ سے چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا۔ اس حقیقت کی نوعیت سے کہ داغستانی مسلمان تھے، وہ زار روس سے زیادہ سلطنت عثمانیہ کے قریب تھے۔ دوسری طرف زار روس سختی سے داغستان کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا جغرافیائی محل وقوع بہت ہی اسٹریٹجک تھا، کیونکہ یہ بحیرہ قزوین اور بحیرہ اسود کے درمیان واقع تھا۔ اس سائٹ کی نوعیت سے یہ خطہ بڑی طاقتوں کے مابین جنگوں کا مقام تھا۔ جس کسی کے بھی ہاتھ میں داغستان کا کنٹرول ہوتا، وہ بحیرہ اسود کے ساحل کے بڑے حصوں کے ساتھ ساتھ بحیرہ قزوین کے ساحل کے اہم حصے بھی کنٹرول کر سکتا تھا۔ داغستان بحیرہ قزوین سے وسط ایشیا جانے والا ایک راستہ جو خاص اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ یہ یورپ اور ایشیا کے مابین مرکزی تجارتی راستوں پر واقع تھا۔ داغستان پر قبضے کے لیے زار روس کی جنگیں 19ویں صدی کے آغاز میں شروع ہوئی تھیں، اور یہاں سے یقیناً داغستان کی روس کے خلاف مزاحمت شروع ہوئی تھی۔ ایک اہم مزاحمتی جنگجو حاجی مراد داغستانی تھا، لیکن وہ مزاحمت کا واحد رہنما نہیں تھا۔ ایک اور شخص ایسا بھی تھا جو ان سے زیادہ ممتاز اور سب سے زیادہ مؤثر، وہ امام شامل داغستانی تھا۔ امام شامل کی قیادت میں زار روس پر حملے کے مزاحمت کی قیادت کا آغاز 1834 میں ہوا اور 1895 تک 1 صدی کے 1/4 تک جاری رہا۔ مزاحمت نہ صرف بیرونی محاذ یعنی زار روس پر تھی، بلکہ خود داغستانی رہنماؤں کے مابین دوسرے تنازعات بھی تھے۔ لہذا امام شامل اور ان کے ہم منصب حاجی مراد داغستانی کے مابین تنازع تھا۔ حاجی مراد 1790 میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا تعلق ٹسل ماس گاؤں سے تھا، اور ان علاقوں میں جنگجوؤں کی نوعیت کے طور پر حاجی مراد ایک گوریلا جنگجو تھا، جو اپنی فوجی قابلیت اور شوٹنگ کی اعلیٰ صلاحیت کے لیے جانا جاتا تھا، کیونکہ اس نے کبھی بھی شکار پر دوسری گولی نہیں چلائی تھی۔ اس علاقے کا کمانڈر جہاں مراد رہتا تھا، روسیوں کے ساتھ مل رہا تھا۔ خود مراد کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے ابتدا میں اس کی مخالفت کی تھی۔ اس طرح مراد روس کی طرف تھا، اور ایک خاص لمحے میں اس کے ایک حریف نے اس پر جرم کرنے کا الزام عائد کیا، اور وہ روسی فوجیوں سے فرار ہو گیا۔ اس کا فرار اس کی باقی زندگی کی طرح ہی دلچسپ تھا۔ جب فوجیوں نے اسے گھیر لیا تو وہ ایک پہاڑ سے کود گیا، اور اسے شدید چوٹیں آئیں جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہیں۔ لیکن اتنا پاگل کون تھا جو اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پہاڑ سے کودے؟ اس کے فرار ہونے کے بعد حاجی مراد امام شامل کے ساتھ مل گیا، جو اب روسی قبضے کے خلاف اپنے ملک میں سب سے نمایاں مزاحمت کا نام تھا۔ امام شامل کے ساتھ یہ شراکت انتہائی فائدہ مند تھی۔ امام شامل کی غیر معمولی قیادت کے علاوہ حاجی مراد کی جرأت اور جدت ایک بہت بڑا اضافہ تھا۔
کہا جاتا ہے کہ حاجی مراد نے روسیوں کے خلاف اپنی جنگوں میں نئے طریقے ایجاد کیے تھے۔ حاجی مراد کی ہمت اور ذہانت غیر معمولی تھی اور امام شامل کی قیادت میں وہ مل کر روسی سامراجی فوج میں بہت سی شکستیں پہنچانے میں کامیاب ہو گئے اور روسیوں نے حاجی مراد کو دی ریڈ شیطان کے لقب سے پکارا۔ لیکن یہ ممتاز شراکت اچھی طرح ختم نہیں ہوئی، یہ اختتام پذیر ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی حاجی مراد داغستان کی زندگی اس انداز میں گزری کہ شاید انہوں نے اپنی زندگی کو ترجیح نہ دی ہو۔ طویل شراکت کے بعد امام شامل اور حاجی مراد کے مابین تنازع پیدا ہوا۔ اس اختلاف کی اصل وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن یہ معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے حاجی مراد کی کامیابیوں نے امام شامل کے آس پاس کے کچھ رہنماؤں میں حسد پیدا کر دیا ہو۔ یہ جھگڑا شامل اور مراد کے مابین بڑھتا گیا، لہٰذا امام شامل نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین قرار دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ حاجی مراد نے اپنے آپ کو امام شامل کی جانشینی کے لیے سب سے موزوں فرد سمجھا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے اس فیصلے کی مخالفت کی، لہٰذا شامل نے حاجی مراد کو اس کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ جاری کیا۔ حاجی مراد کا رد عمل اس کے کردار سے بخوبی واقف تھا۔ انہوں نے کہا، میرے پاس صرف ایک چیز ہے، میری تلوار، شامل کو سب کچھ خود لینے دو۔ شامل کے حالیہ فیصلوں کا صریح انحراف کرتے ہوئے یہ واضح تھا کہ دونوں رہنماؤں کے مابین یہ شراکت ختم ہو گئی۔ حاجی مراد ایک ہی طرف بھاگ گیا جو اب اس کی مدد کر سکتا تھا، اور بدقسمتی سے وہ اپنے 4 دوستوں کے ساتھ اتحادی کی حیثیت سے روسی افواج میں شامل ہو گیا۔ یہاں امام شامل نے ایک فیصلہ کن فیصلہ جاری کیا جس میں مراد خاندان کے افراد کو قید کرنے کا حکم تھا۔ یہ واضح ہے کہ یہ فیصلہ مراد پر ہتھیار ڈالنے کا دباؤ تھا، لیکن مراد نے اپنے خاندان کو جیل سے واپس لانے کے لیے امام شامل سے لڑنے کے لیے روسیوں سے مدد طلب کی، لیکن روسیوں نے اسے وہ نہیں دیا جو وہ چاہتا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے کچھ بھی فراہم کیے بغیر ہی اسے اپنی آنکھوں کے نیچے رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ کل کو وہ پھر ان کے خلاف ہو جائے گا جیسا کہ اس نے پہلے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ یہاں حاجی مراد کو صورتحال کا ادراک ہو گیا اور انہوں نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ روسی فوجی کچھ قبائلیوں کے ساتھ اس کے پیچھے آئے جن کے درمیان اور مراد کے درمیان تنازعات تھے۔ آخر وہ اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ حاجی مراد کے سر کو روس میں محفوظ کیا گیا ہے اور 1959 میں اسے سینٹ پیٹرز برگ کے کانسرٹ کیمرا میوزیم میں منتقل کیا گیا تھا۔ حاجی مراد کے کنبہ کی اولاد نے اس کی لاش کی باقیات کے ساتھ تدفین کے لیے اس کے سر کی بازیابی کے لیے بہت سی کوششیں کی، جنہیں شمالی آذربائیجان میں دفن کیا گیا تھا۔ ان کوششوں میں پہلی کوشش 1930 کی دہائی میں ہوئی تھی، لیکن سوویت یونین نے اس درخواست سے انکار کر دیا، اور اس درخواست کو 2 سال قبل ہی تجدید کیا گیا تھا، اور روسی فریق اپنے صدر داغستان کے حاجی مراد کے سر کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ غور طلب ہے کہ مشہور روسی مصنف اور ناول نگار لیو ٹالسٹائی کا تازہ ترین ناول حج مراد کے نام سے ایک ناول ہے، جس میں وہ حاجی مراد کی کہانی اور روسی قبضے کے خلاف اپنے لوگوں کی جدوجہد سناتا ہے۔ یہ ناول 1904 میں لکھا گیا اور ٹالسٹائی کی موت کے بعد 1912 میں شائع ہوا تھا۔